جس کو 3 بیٹیاں ہو 2 بیٹیاں ہو ان کی اچھی تعلیم اچھی تربیت کی فکر کرے تو فرمایا وہ اور آپ لوگوں ایک کا جنت میں رہیں گے. یہ عورتیں جو ہے ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اس کی اہمیت کو ہم جانے میں رکھتے ہیں. اس لیے مسئلات کو دین کے کام میں لگانا بہت ضروری ہے. ہم لگے اور عورتوں کو نہیں لگایا تو پھر کیا ہوگا بھائی ہمارا آگے چلنا مشکل ہوگا. ہمارے بڑے اکثر کہتے ہیں اگر اپنے گھر والوں کو تبلیغ نہیں لگایا تو تمہارے جنازے کے ساتھ تبلیغ کا جنازہ میں نکل گا. اس سے اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو دائی بنانا ضروری ہے. اور عورتوں کے بہت سارے کمالات ہیں. اللہ نے بڑا کام لیا عورتوں سے. سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور سب سے پہلے جو مال لگایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. سب سے پہلے سلام بھی جو ہے حضرت خدیجہ پہ آیا. اللہ کی طرف سے سلام. اتنی مالدار تھی کہ مکے میں جو ہے وہ تجارت کا آدھا 50% پروفٹ ان کا ہوتا تھا. لیکن اسلام میں داخل ہوئی اپنا سارا مال جو ہے وہ آس لہسن پہ لگا دیا. انتقال کے وقت جو کپڑوں پہ پیبند لگے تھے 3 دن کا فاقہ تھا. لیکن کہاں لگا دے دین کی محنت پر. ایسی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی سردار, جنت کی عورتوں کی سردار. تو کیا بات ہوئی؟ 2 خوبیاں تھیں. ایک اپنے شوہر کا دن میں ساتھ دیا. گھر میں کتنی بار کھا کے آتے ہیں, حسن حسین بھوکے رہتے ہیں, کبھی شکایت نہیں کہ آپ لوگ گالی کما کے لاتے ہیں. خالد حسن علی وہ پہلوان تھے جنہوں نے خیبر کا جو ہے دروازہ تنے اٹھا لیا اکیلے, جس کو بعد میں 40 پہلوان اٹھا لیا. کما کے لانے سکتے ایک دن کا مشغول تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑی حیا والی بھی تھی. 2 بھی شوہر کا ساتھ دیا اور حیا والی تھی. ایسی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 2222 سے کتنی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں. فرمایا کہ ایک کیا علم سے جو ہے نقل کیا جاتا ہے. سب سے پہلے شہید عورتوں میں اسلام ہے نا, اور اسلام میں جو عورت ہوئی مرد نہیں ہوا اسلام. حضرت سمیرہ رضی اللہ عنہا بڑی بات. حضرت حکیم رضی اللہ عنہا ابو جہل کی جو ہے بہو اسلام میں داخل ہوئی. ابو جہل اس امت کا فرعون تو اسلام میں داخل ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ میرے شوہر کا من دے دیں تو ان کو اسلام میں داخل کراؤں گا. اکرام ابو جہل اور دور اتنے ساحل کنارے گئی یمن کے پاس مکہ سے, اور اپنے شوہر کو دعوت دے کے اسلام میں لے کر آئی. تو اکرام ابو جہل جب اسلام لے کر آئے تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا میں نے آپ کے خلاف جان مال لگایا ہے اس سے 100 گنا زیادہ میں جان مال جو ہے اسلام کو پھیلانے میں لگا ہوا. چنانچہ اپنے ساتھ 80 لوگوں کو جو ہے لے کے یرموک گئے اپنے خاندان. 78 شہید ہو گئے, 2 باقی رہے. یہ سب کا ثواب کس کو ملے گا بھائی؟ عورتوں کو ملے گا. تو عورتوں میں اللہ نے بڑی سی زیادہ رکھی. ویسٹی دور میں لکھا ہے کہ ایک نیک عورت جو ہے وہ 70 ولی کے برابر ہوتی ہے. ان میں اللہ نے بڑی خوبی رکھی ہے, رونے کی, نبھانے کی, سادگی, بولنے کی اور استقامت. تو ان خوبیوں کو استعمال کرنا میرے بھائیوں دین کی محنت ہے. اگر نہیں لگائیں گے پھر ہم آگے چلنے دیں گے. ہمارے بڑے کہتے ہیں اگر مسلمان کو نہیں جوڑو گے تو ایک ہیئر پن کے لیے آپ کو 10 دکانیں گھمائیں گے. کتنے ساتھی کہتے ہیں گھر والے چھوڑتے نہیں, اجازت دیتے نہیں, اور جن کے گھر والے لگ جاتے ہیں اپنی بھوک, اپنی بیماری, اپنے بچوں کی بیماری دبا کے شوہر کو فارغ کرتے ہیں. اس لیے اپنی مسئلات کو چھوڑنا بہت ضروری ہے تاکہ نسل دیندار بنے. بخاری کی روایت ہے ایک وقت آئے گا کہ 1 مرد اور 50 عورتیں, ایسا ریشو آنے والا ہے. کثیر تعداد عورتوں کی میرے بھائی. ہم تھوڑی بات کریں گے عورتوں سے. عورتوں کے جسم کا پردہ, ان کی آواز کا پردہ, جوتے چپل کا پردہ, ان کا نام کا پردہ, یہ تو عورتوں کو دعوت دیں گی انشاءاللہ. اس لیے ساری محنت ہے کہ اپنے مسئلات کو لگائیں. 2 واقعے ملتے ہیں قرآن کے اندر. ایک نوح علیہ السلام کا کہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے بیٹا کشتی میں آ جا, بچ جائے گا. تو بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں گا, آپ کی بات نہیں سنوں. ایمان ہی لائے اور طوفان میں ہلاک ہو گیا. تو باپ پہ کیا گزری؟ نوح علیہ السلام رسول. اور ایک طرف ابراہیم آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو
بیٹے اسماعیل نے کہا کم عمر کے ہیں کہ ابا مجھے بشرت، بالکل تیار ہوں، بالکل تیار ہوں ذبح ہونے کے لیے. کیوں؟ بھائی علماء کہتے ہیں کہ ماں کا حق ہے، ماں کی طرف نور اسلام کی بیوی اسلام نے لے کر آئی، اور حاجرہ دین کا ساتھ دینے والی، کیونکہ یہ امت بھی ملت ابراہیم کے اوپر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اب حاجرہ کی قربانی، بیٹے اسماعیل السلام کی قربانی، تو اسی کے سلسلے میں اللہ نے آپ لوگوں کو لائے تھے. تو تینوں تو کی قربانی میرے بھائی، اگر عورت لگے گی تو شوہر کو فارغ کرے گی کہ تمہارے ابا کتنا اونچا کام کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں آتے ہیں. اور نہیں لگی تو کہے کہ دیکھو تمہارے ابا لوگ کی گالی کھاتے ہیں، کچھ کام ہی نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، دنیا نہیں کماتے. اس لیے اہمیت کو جانے میرے بھائی، اپنے عورتوں کو بچوں کو جوڑنا بہت ضروری ہے، بڑا اہم تقاضا ہے کہ اپنے گھروں میں دین لانا، ان کو دین کی محنت میں لگانا. اس کے لیے بھی کیا ہے؟ 4 باتیں. ایک تو ان کا خروج کرانا، دوسرا اپنے گھروں میں استقبال کرنا، تیسرا حفظ تعلیم شروع کرنا، اس میں شرکت بھی کرانا، اپنے مسجد کے اقرار کے ہر گھر میں حفظ تعلیم ہونا چاہیے. اور چوتھا میرے بھائیوں گھر کی تعلیم ہے 5 اعمال کے ساتھ. یہ 4 ذرائع بتائے گئے مسئلہ میں دین لانے کے لیے. لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ مردوں کی محنت ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں 3 باتیں مردوں کی ہے. ایک تو بھی ہمارا تقویٰ ہونا چاہیے. میں چاہوں میری بیوی رابعہ بصریہ بن جائے، میرا بیٹا جنید بغدادی بن جائے، اور میں موبائل میں لگا ہوا سرکار میں لکھا ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، تمہارے بچے تم سے اچھا سلوک کریں گے. تم دوسری عورتوں کے بارے میں پاک رہو، تمہاری عورتیں پاک رہیں گی. ہمارا تقویٰ، ہم تہجد پڑھیں گے، ہمارے بیوی بچے فجر پڑھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی کمائی کو پاک رکھیں. جو کھانا اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں حلال پاک، کیونکہ کھانا خیالات ہے. کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ سمندر ہے، اور خیالات موتی ہے. جیسی چیز اندر جائے گی ویسی خیالات آتے ہیں. مولانا فرماتے تھے مولوی رحمۃ اللہ علیہ، تم ایسی مائیں کو گود کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے کبھی مشتبہ مال نہیں کھایا؟ مولانا کی والدہ یہ تو تھی نا، ڈاؤٹ فل چیزیں تو بھی نہیں کھائی، حرام کو دور کی بات ہے. جیسا گوشت ویسی سالن، جیسے کھانا ویسی خیالات. اور تیسری میرے بھائیوں، کیونکہ عورتیں ٹیڑھی تسلی سے بنی ہیں، حدیث شریف میں آئے کہ سیدھا کرنے آئیں گے ٹوٹ جائیں گے. تو نرمی سے پیش آنا. کیسے بھی؟ نرمی سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے. تعلیم کرنے کی شروع نہیں شروع، تعلیم شروع ہوگی بھائی نرمی سے، اخلاق سے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ. آپ نے ایک مرتبہ دوڑ لگے حضرت عائشہ کے ساتھ ریسنگ کی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ جیت گئی، ایک مرتبہ آپ نے. تو ہنسی مذاق گھر والوں کے ساتھ، نرمی، اخلاق. پہلے دین لو، بعد میں دین دو. بہت ضروری ہے. اس کے ذریعے جو تعلیم شروع ہوگی. ایک مرتبہ مولانا صاحب نے جو ساتھی کو جوڑا اور کہا کہ اپنے گھر میں سلام کرتے تاکہ ساتھی کو ترغیب دی. تو ایک خان صاحب اشارے گئے گھر پر، وہ بہادر کی بات تھی. تو جیسے ہی سلام کیا تو بیوی پیچھے گھر سے بھاگ گئی دروازے سے کہ کوئی غیر محرم تو نہیں آ گیا ہمارے گھر میں. کبھی میرے شوہر نے سلام نہیں کیا، پتہ نہیں کوئی غیر تو نہیں آ گیا. تو گھر میں سلام کرنا، نرمی، سختی نہیں. ہم دوسروں سے اچھی ہنسی مذاق کرتے ہیں لیکن بیوی بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں. ہمارے مولوی صاحب ہونے والے کہتے تھے کہ ایسے مت بنو کہ بھائی جب گھر پہ جاؤ سیڑھیاں چڑھو، گھر پہ کام کرو تو تمہارے گھر والے کہیں جب تو چلا تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو. بلکہ کیا ہے خوشامدی شوق، شوہر گھر میں آئے، ابا گھر میں آئے، ایک خوشی ہونا چاہیے. تو 3 ذرا میرے بھائی، ایک اپنا تقویٰ ہو، کمائی ہماری پاک ہو، اور ہماری نرمی، ہمارے اخلاق. اس میں سب سے پہلے کیا ہے بھائی؟ خروج کروانا. کیا کروانا؟ خروج. صحیح روایت میں آتا ہے، عائشہ فرماتی ہے تو صحابہ میں لکھا ہے کہ آپ سب جب بھی اللہ کے راستے میں جاتے تو قرہ ڈالتے کہ ازواج محترمات ام المومنین کون اللہ کے راستے میں جائے گا. اتنا شوق تھا.
ام عطیہ رضی کے بارے میں آتا ہے کہ 7 مرتبہ اللہ کے راستے میں گئے. خیبر میں آپ جانے لگے, عورتیں آ گئی, تو آپ نے کہا تم لوگ کیوں آئی ہو؟ کہا کہ ہم گھائلوں کی مرمتی کریں گے, پیاسوں کو پانی پلائیں گے اور حوصلہ افزائی کریں گے. تو آپ خاموش, آپ نے اجازت دے دی. تو عورتوں میں شوق تھا اللہ کے راستے میں آنے کا. تو وہی کیفیت ہمارے عورتوں میں بھی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں. ام حرام تعالیٰ, انہوں نے جب خواب سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرا ایک لشکر, میرے امت کے لوگ کشتی میں بیٹھیں گے اور سمندر کا جو ہے وہ سفر کریں گے, ایسے بیٹھے کشتی میں جیسے بادشاہ اپنے جو تخت پہ بیٹھتا, تو فوراً دعا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں میں بھی اس میں شمار ہو جاؤں. تو آپ نے دعا کی, دعا قبول ہوئی, ان کا انتقال قبرص سائپرس میں ہوا, وہاں شہید ہوا. تو یہ شوق ہمارے اندر بھی ہو, ہمارے گھر والوں میں خروج اللہ کے راستے میں نکلنا. حضرت جی فرماتے تھے خروج کے لیے 3 ہی باتیں, بس 3 شرائط ہیں. ایک محرم ہونا, دوسرا شرعی پردہ ہو, تیسرا بغیر بچوں کے نکلنا. اب یہاں 90% لوگ بیٹھے جن کی فیملی انڈیا پاکستان کے اندر, تو بھی ہمارے بچے اگر بڑے ہو 18 سال کے اوپر, یا ہمارے اہلیہ کا بھائی ہو, ان کے والد صاحب ہو, خروج کرواؤ. 3 میں تو کوئی مشکل نہیں. یہ کوئی حضر نہیں میری فیملی کویت میں نہیں ہے تو کیا کروں, اپنے گھر والوں کو وہاں محلے کے ذمہ دار کے مشورے سے لگے, خروج کروائے. خروج سے ذہن بنتا ہے. عورتیں جب نکلے گی اللہ کے راستے میں تو ایک فکر آئے گی, دین کی فکر آئے گی. عورتوں کی دعوت میں بڑا اثر ہے. 1975 یا 80 میں پیشاور کی جماعت دی جارڈن میں. اب ان عورتوں کو اردو صحیح سے اردو بھی نہیں, عربی تو بہت دور کی بات ہے. وہاں پہ گئی, وہاں پہ عربی لڑکیاں آتی ملنے کے لیے, عورتیں آتی, اگر ماڈرن لباس میں آتی تو بیچاری عورتیں کہتی بنا صحابہ, بنا صحابہ, صحابہ کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں, روتی تھی. بس اتنے 2 الفاظ. تو ان کی رونے پہ جو ہے ہزاروں عورتوں نے گسا کرنا شروع. تو عورتوں کی دعوت عجیب اثر اللہ تعالیٰ. اس لیے بھی پہلے خروج کروانا میرے بھائی, چاہے یہاں پہ ہماری فیملی ہو یا جن کی فیملی کے پاکستان بنگلہ دیش میں ہو, فکر کرائیں, پہلے خروج کروائیں. بہت ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں 4 جوڑے بتائے ہیں, 4 میاں کا ذکر کیا ہے. ایک ابو لہب اور اس کی بیوی, دونوں نافرمان, دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. دوسرا فرعون بیوی آسیہ, بیوی ایمان لے کر آئی اور جمیلی موسیٰ علیہ السلام کی تھی, حالانکہ سودی بھی چڑھا دینے کی, کتنی بری سزا ہوتی, دردناک سزا. ایمان پہ جمے رہی, اللہ نے بڑا انعام دے دیا کہ جنت میں پڑوس کو اپنا گھر دے دیا. ان کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کے محل میں ہوگی. تیسرا جوڑا میرے بھائیوں وہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام, دونوں وقت کے رسول ہیں, لیکن دونوں کے گھر والوں نے ساتھ نہیں دیا. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا نقصان یہ ہو کہ ان کے ماننے والے کم, جن کے گھر والوں نے ساتھ دیا ماننے والے زیادہ, جنہوں نے ساتھ دیا ماننے والے کم. اور بہترین جوڑا ابراہیم علیہ السلام, یہ دونوں بیوی نے ساتھ دیا اور سارا نے بھی حضرت حاجرہ نے. تو اللہ نے کیا کہ میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے 4000 نبیوں کی اولاد میں ہے. ابو الانبیاء کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. آج اب دنیا میں 2 خیر دیکھ رہے ہیں نا, 2 دنیا بڑی خیر ہے, دعوت تبلیغ کی محنت اور ایک دارالعلوم کی مدد سے. اور دونوں کے شروع کرنے والے حضرت عرسی کی نسل کے اندر سے, مولا قاسم نورتی رحمۃ اللہ علیہ اور مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. وہ 29ویں نسل میں مولا قاسم صاحب, مولا الیاس صاحب 32ویں نسل کے اندر. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو گھر والوں نے پورا ساتھ دیا. بیوی نے بیٹی نے 3 مرتبہ گھر میں فاقہ ہے, 3 مرتبہ, تبوک میں, ہجرت میں, خلافت میں, سب لگا کے اللہ کے لیے. کسی نے شکایت دین میں ساتھ دی. اس لیے اپنے عورتوں کو ذہن بنانا, تو خروج کروانا میرے بھائی. جس کے 5 بار روزہ لگے, 3 مرد لگے, 10 دن لگائے, 10 دن لگے, چلا لگائے کہ بیرون ملکوں میں جائے. وہ تقاضے ہیں. خط آگے نظام الدین میں کوئی 100 جماعت سودان بھیجو, 1000 جماعت انڈونیشیا بھیجو, کثیر تعداد. کون فکر کرے گا؟ ہم لوگ اگست میں کینیا گئے تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک لامو جزیرہ وہاں تشکیل ہوئی ہماری. وہاں کوئی گاڑیاں نہیں, سب گدے گدے. 53 مسجد ہیں, 50,000 مسلمان. وہاں پہ احترام کی جماعت آئی, چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہی تو 200 گھر میں تعلیم شروع کیا ہوگا, 100 عورتوں نے اسلام قبول کیا. اس لیے میرے بھائیوں خروج کروانا, جن کی فیملی انڈیا پاکستان میں ہو تسلیم ہونا. بیٹا بڑا ہو, بالغ ہو, بھائی کے ساتھ, والد صاحب کے ساتھ روزہ لگائیں.
یہ ادھر نہیں کہ میں یہاں پر ہوں کیسے ہوگا. دوسرا ذریعہ کیا, میرے بھائی اپنے گھروں کی استعمال کریں. کتنے ساتھی کہتے ہیں میرا اتنا بڑا گھر ہے یو پی میں, بہار میں, اتنا بڑا گھر میرے بمبئی میں بنا ہے, کیرلا میں. اس کا شکر ہے کہ گھروں میں جماعتیں ہوگا. جب گھروں میں جماعت ہوگی گی, وہ اعمال دیکھیں گے 24 گھنٹے والے اعمال, تو اس کے اثر لیں گے پورے گھر والے. یہ نہیں کہ ہمارا گھر چھوٹا ہے تو کیا ہوگا. بمبئی میں, دھاراوی میں تو عرب کی جماعت یہاں پہ رکتی, چھوٹے چھوٹے گھروں میں رکتی, لیکن کام کرتی, محنت کرتی. یہ افریقہ کے اندر 4 لکڑی اوپر چادر ہے, اس کے اندر بچے رہتے ہیں. ایسے چھوٹے گھر میں عورتیں رکتی, محنت کرتی. اپنے گھروں میں جماعتیں رکھائیں, ٹھیک ہے نا. پھر جن کی فیملی یہاں پر ہے یہاں پہ بھی, اور جن کی فیملی وہاں پر ہے ترتیب بنائیں, محلے کے ذمہ داروں سے کہیں, کیونکہ میرے گھر میں جماعتیں نہیں ہیں, بہت ضروری ہے. کریں گے فکر انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میرے بھائیوں, ہفتے وار تعلیم, جیسے ہمارے لیے جو ہے شب گزاری ہوتی جمعرات کو,